نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ سورت الفاظ کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کا نزول شروع فرمایا تو قرآن کریم کے اوپر مشرکین مکہ نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ ایک تو قرآن کریم پہ اعتراضات، پھر صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی اعتراضات۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کو نبوت کے لیے ایک تو ہی ملا تھا کہ اللہ نے تجھے نبوت عطا کر دیا اور تجھے اپنا کلام عطا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ تو کسی سے پڑھ کے آتا ہے، یہ تو اپنی طرف سے گڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے، ہر ایک اعتراض کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے، تو یہ تمہارے ہی خاندان کا آدمی ہے، تمہارے ہی درمیان اس نے زندگی کا ایک طویل عرصہ یعنی 40 سال گزارے ہیں، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی تمہارے درمیان گزری ہے، اس کے لیل و نہار، افعال و کردار سے تم واقف ہو، کسی سے اس نے پڑھا نہیں ہے، تو اچانک اس کی زبان پر اللہ نے ایک کلام جاری کر دیا ہے، تو تم بھی عربی لوگ ہو، تم بھی کلام بنا کر لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم بھی کوئی کلام بنا کر لے آؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ اب اس اللہ کے کلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ ہر ایک چیز میں ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک کمپنی موبائل بناتی ہے تو دوسری کمپنی اس سے اچھا بناتی ہے، ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے تو دوسری اس سے اچھا بناتی ہے۔ اب اللہ نے براہ راست سورج بنایا ہے تو دنیا مل کے آ جائے تو سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کی مخلوق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو رب کی کلام کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ سورج آپ کو جو نظر آتا ہے براہ راست بنایا ہے، یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، 13 لاکھ گنا بڑا سورج، اتنا بڑا سورج ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا مقابلہ یہ چھوٹی سی زمین کی چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اتنا بڑا کلام کہ جس کو تمام کلاموں کے اوپر اللہ نے فوقیت عطا کر دی ہے، تمام کلاموں کا سردار اس کو بنا دیا ہے،
پھر اللہ کا جو کلام ہوتا ہے فرمایا ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے تو اس کا کلام بھی تمام کائنات کے کلاموں کا بادشاہ ہے، اس کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس کا جواب نہ بن پڑا تو اللہ رب العزت نے جب کہہ دیا کہ تم اس کا مقابلہ کرو، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر جن و انس جمع ہو کر کے آ جائیں اس قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، قرآن جیسا قرآن لانے کے لیے تیار ہو جائیں تو لا یأتون بمثلی، تو اس قرآن کی مثال وہ لا سکتے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے تھوڑی سی تخفیف کر دی ہے، اللہ نے نرمی ظاہر کی ہے، فرمایا چلو قرآن کریم کا مقابلہ پورا نہیں ہو سکتا، پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تو اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ جو تمہارے لیے آسان ہو جائیں۔ اگر تم کہتے ہو اپنی طرف سے بناتا ہے تو 10 صورتیں تم بھی بنا کر دکھا دو، تو اللہ نے فرمایا یہ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا چلو 10 صورتیں نہیں بناتے ہو تو ایک صورت بنا لو۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک صورت سورۃ البقرہ کی طرح نہ ہو، سورہ نساء کی طرح نہ ہو، سورہ مائدہ کی طرح نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ سب سے چھوٹی صورت جیسے سورۃ الکوثر ہے اس صورت کی طرح بنا کر لے آؤ۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ سارے جمع ہو کر کے آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، اپنے معبودان باطلہ کو بھی جمع کر لو، سب کو شریک کر لو، لیکن اس قرآن کی مثل تم لا سکتے نہیں ہو، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹی سی صورت کے ساتھ چیلنج دے دیا ہے۔ میں نے ذکر کیا الفاظ کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے انتہائی وسیع ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تقریباً ہر ایک مسلم کے دل کے اندر یہ صورت موجود ہوتی ہے، ہر ایک انسان کو یہ یاد ہوتی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت کی پہلی آیت میں 3 آیات کریمہ ہیں، پہلی آیت کے اندر اللہ نے شان پیغمبر بیان فرمائی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے مشن کام کو بیان فرمایا ہے، پروگرام کو بیان فرمایا ہے، اور تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کے دشمن کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اتنی چھوٹی سی صورت کے اندر پیغمبر کی شان بھی ذکر کر دی، پیغمبر کا پیغام بھی ذکر کر دیا، پیغمبر کے دشمن کا انجام بھی ذکر کر دیا، ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے اللہ نے ذکر فرما دی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ بعض مفسرین نے اس کے شان و نزول کے اندر ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹا سا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا کر دیا، ایک تانا دیتا آ کر کے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام عام ہو جائے گا، اس کلام کی صدا دنیا کے اندر جاری ہو جائے گی، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نسل تو چھوٹی عمر میں ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی اس کے گود کے اندر اس کے بچے فوت ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا نام لینے والا کون ہوگا۔ اس طرح کی باتیں جب انہوں نے کی، پہلے بھی بڑی تکالیف دی ہیں اور بھی اعتراضات ہیں، تو فرمایا کہ اس کا نام لینے والا کہاں سے کوئی آئے گا، تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر آپ کو عطا کر دی ہے۔ اب اس کوثر کے اندر مفسرین نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، فرمایا کہ کوثر کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا ہے، انتہائی زیادہ اللہ نے آپ کو بلائیاں دی ہیں۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پہ پھر یہ چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو صفات کثیرہ عطا کر دی ہیں، تمام کے تمام انبیاء کے معجزات، تمام کے تمام انبیاء کے صفات، وہ ساری کی ساری اللہ نے محمد الرسول اللہ کے جسد اقدس کے اندر جمع کر دی ہیں۔
اتنی یعنی شان اللہ نے عطا کی ہے۔ دیکھو ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ آپ نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری ہے تو اللہ نے اس کے اندر سے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 چشمے جاری ہو گئے، قوم کو پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ پتھر سے پانی کا آ جانا کوئی بعید بات نہیں ہے، آتا ہے، اس علاقے میں نہیں ہے۔ آپ کے مولانا صاحب مولانا ضیافت صاحب ہیں، ان کا جو علاقہ ہے تو وہاں پر اکثر جو پانی ہے وہ پتھروں سے ہی نکل رہا ہوتا ہے، چشمے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو پتھر سے پانی کا آ جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، آتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت عطا کی ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کے جو 5 انگلیاں ان کے اندر سے چشمے جاری فرما دی۔ اتنی بڑی شان اللہ نے عطا کی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھو کہ اللہ رب العزت نے دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اٹھتا ہے، کلام کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کیسی شان عطا کی ہے کہ مردہ جو ہے نا، مردہ وہ بولنے کے اوپر قدرت رکھے، اللہ کی طرف سے طاقت مل جائے، اس کے اندر جو بولنے والی چیزیں وہ موجود ہوتی ہیں، زبان موجود ہے، آواز موجود ہے، اس کے ساتھ وہ بول سکتا ہے کیونکہ زندگی میں بولتا رہا ہے۔ تو یہی چیز اگر پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھی جائے تو ایک پتھر ہے جو ابو جہل کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کے اندر سے کلمہ شہادت کی آواز اللہ نے پیدا فرما دی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا کی ہے۔ تو کہ اتنی بڑی بڑی صفات اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کل اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو صفات کثیرہ کے ساتھ نواز دیا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ کی ایک صفت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کو اتنی شان سے نواز دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ کا نام لینے والا کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو آپ کی روحانی طور پر میں نے اتنی اولاد پیدا کر دی ہے کہ دیکھو صحابہ اکرام کی صورت میں مختلف باتیں آتی ہیں، 1 لاکھ سے اوپر 24,000 40,000 44,000 تک ذکر میں نے خود پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں اللہ کے رسول کی روحانی اولاد اللہ نے عطا کی ہے۔ فرمایا کہ ایسی صفات والے لوگ اللہ نے عطا کی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کریں، ہم یہیں پہ بیٹھیں گے۔ اس کے برعکس جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو ان کے صحابہ اکرام کی بات آتی ہے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کو جب ایک کافر ابو سفیان اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا، جب وہ تختہ پہ ہیں، اس پھانسی کے تختے پہ ہیں، آگے بڑھ کے کہتا ہے صرف ایک بات کہہ دے تو تیری جان چھوٹ سکتی ہے، صرف اتنا کہہ دے، اَتُحِبُّ أَن يَكُونَ مُحَمَّدٌ مَكَانَكَ، کہ تو پسند کرتا ہے کہ آج تو اتنا کہہ دے کہ کاش کہ میری جگہ میرے رسول محمد الرسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے سے حضرت خبیب کا جواب سنیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہے ابو سفیان اتنا پاگل ہو گیا ہے، یہ تو میری ایک جان ہے، 1000 جان ہو، میرا سارا خاندان کنبہ قبیلہ قربان ہو جائے، یہ مجھے برداشت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے قدم مبارک کے اوپر کانٹا چبھے مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو ایسے صحابہ اللہ نے عطا کر دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی جماعت روحانی طور پر میں نے آپ کے شاگرد پیدا کر دی ہیں، کبھی بھی کوئی آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں اگر کوثر کا معنی کثرت سے لیا جائے تو اللہ نے اپنے رسول کو کثرت والی امت عطا کر دی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی کثرت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر فرماؤں گا۔ تو اس طرح فرمایا قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے، کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، ایسے پیغمبر بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، کوئی امتی نہیں ہوگا۔ ساری کائنات کے انسانوں کی 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچانک ایک طرف سے جم غفیر، دوسری طرف سے بھی جم غفیر آ رہا ہوگا تو مجھے کہا جائے گا کہ ہاذی امتک، اللہ کا رسول یہ آپ کی امت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 120 صفیں قائم کی جائیں گی،
ان میں سے 40 صفحے جو ہوں گی تمام انبیاء کی ہوں گی، اور صرف 80 صفحے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی کثرت سے تجھے امت عطا کر دی ہے۔ یہ مشرک کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ ان کے دماغ کی کمزوری ہو سکتی ہے، پیغمبر کی شان کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ تو پھر مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس کو یہ کلام مل گیا اس کو دنیا و آخرت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کلام کی اتنی اعلیٰ شان ہے کہ یہ مقابلہ بھی کرنا چاہیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پورا قرآن تو درکنار ہے، ایک چھوٹی سی سورت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا قرآن میں نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ پھر آگے مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، جو حقیقتاً حوض کوثر ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیغمبر کو نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اس کے حوض کوثر کی جو لمبائی ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول وہاں پر اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کے لوگوں کو پلائیں گے۔ فرمایا کہ ان کے جو پیالے ہیں اس کے سونے اور چاندی کے، ایسے جیسے آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہوں گے، ان کی مقدار میں وہاں پر پیالے پڑے ہوں گے، اور اللہ کے رسول اپنے نام لیوا اپنی امت کے لوگوں کو وہاں پر پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے۔ تو شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر جس نے اس کوثر یعنی قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، اس سے پانی پیا یعنی اس کو سینے میں لگایا، سینے کے اندر بٹھایا، کل اللہ اس کو حوض کوثر نصیب فرمائیں گے۔ جس نے دنیا میں اس کوثر کو چھوڑ دیا، کل آخرت میں اس کوثر سے بھی وہ محروم ہی رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، فصل لربک، اللہ نے فرمایا کہ جانی عبادت، بدنی جو عبادت ہے، لربک وہ بھی اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی بھی اپنے رب کے نام کی، یعنی مالی عبادت بھی رب کے نام کی ہو۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے پھر اتنی زیادہ عبادت فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری صلاۃ، میری یعنی نماز، میری قربانی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت، پھر ہر ایک چیز کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں فرمانے لگے کس کس چیز کا تذکرہ کروں، محیای و مماتی، میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا اس کے لیے۔ تو فرمایا ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ زبانی عبادت ہو، نماز میں ہر بندہ اقرار کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام زبان کے ساتھ کی جانے والی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور تمام کی تمام بدن کے ساتھ کی جانے والی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور تمام کی تمام مالی عبادات کی جانے والی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا فصل لربک وانحر، ہر قسم کی عبادت خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نام و نشان اور نامراد ہے۔ دیکھو کہ آج جو اللہ کے رسول کے ابتدان دشمن تھے، ابو جال ہو گئے، ابو لہب ہو گئے، عتبہ شیبہ ہو گئے، جتنے بھی دشمن تھے، کوئی بھی آج کافر بھی ان کا نام اچھے طریقے سے نہیں لیتا ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ ہی ایسا پست و پامال اور ذلت کے ساتھ کر دیا ہے کہ کوئی کافر بھی ان کا نام لیتا ہے تو وہ برے طریقے سے لیتا ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر لوگ بھی ان کا تذکرہ اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ برے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کو اتنی شان مل گئی ہے کہ آج کافر بھی کوئی قانون دان بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی دنیا کے اندر ایسی شخصیت گزری ہو کہ جس کے دور کے اندر انصاف پرستی ہوئی ہو تو وہ نام آتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اعتراضات میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جواب دے دیا، اللہ کے رسول کی شان کو بلند کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں اعتراضات تھے، وہ بھی اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ وہ دو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آخر میں۔ اللہ کے رسول کو آگے سے مطالبے کیسے کرتے ہیں؟
جب اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، قیامت کے بارے میں بتا دیا، تو انہوں نے آگے سے انکار کیا۔ پہلی بات، لن نؤمن لک، اللہ کے رسول کو کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہرگز تیری بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تو پورا کر ہمارا مطالبہ کو، تیری بات مانیں گے۔ کون سا مطالبہ؟ کہتے ہیں حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر۔ مطالبہ کیسا کرتے ہیں؟ زمین سے چشمے جاری کر۔ یہ مکے کی جو پہاڑیاں ہیں، یہ مکے کے صحرا خشک زمین ہے، یہ عرفات کا میدان خشک ہے، مکے کی زمین خشک ہے، اس کے اندر تو چشمے جاری کر تو ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کہتے ہیں چلو چشمے جاری کر، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، تو غریب آدمی ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان تیرے پاس نہیں ہے، اللہ نے تجھے نبوت سے نوازا ہے تو تیرے پاس انگوروں کے کھجوروں کے باغات ہونے چاہیے، تو ان باغوں کے اندر ٹہلے پھرے ٹرے، جیسے عام آدمی کا ایک باغ ہونا تو اس کے اندر گھومتا پھرتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے خوشگوار ماحول کے اندر، فرمایا کہ تیرا بھی انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو، اس کے اندر تو ٹہلے پھرے تو ہم دیکھیں کہ واقعی کوئی شان والا آدمی ہے جس کو اللہ نے نبوت سے نواز دیا ہے۔ فرمایا کہ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور وہ جو تیرا باغ ہو نا انگوروں اور کھجوروں کا، خشک نہ ہو بلکہ اس کے اندر نہریں بھی جاری ہوں، صحیح پانی ہو وافر مقدار میں، جتنا درخت کو ضرورت ہو اتنا پانی ان کو ملتا ہو، پھر ایسے ہی تو یہ کام کرے تو تیری بات مانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، فرمایا کہنے لگے کہ یا تو اپنی بات کے اندر سچا ہے، اللہ کے رسول نے ساری باتیں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ دیکھو اس دنیا نے ختم ہونا ہے، پھر دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو قیامت کا وہ انکار کرتے تھے۔ اذا کننا عظاما نخرا، کہنے لگے اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، پھر دوبارہ کس نے اٹھنا ہے؟ اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، مٹی کے اندر ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کس نے اٹھنا ہے؟ اس چیز کو جب بیان کیا جاتا، کہتے ہیں ہم تیری بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو تیری بات نہیں مان سکتے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے جس طرح تو کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آسمان ہی اوپر نہ گرا دے، کہنے لگے تو آسمان کو گرا کر دکھا دے تو پھر ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ خود آ کر کہے یہ میرا رسول ہے، یا تیرے اوپر فرشتوں کی فوج نازل کرے، پورا پروٹوکول ہو اور وہ آ کر کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ او یکون لک بیت من زخرف، فرمایا کہ تو غریب آدمی ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، تیرے پاس رہنے کے لیے مکان ہو، وہ بھی سونے کا مکان ہو، اس کے اندر تیری رہائش ہو، پھر ہم تیری بات مانیں گے۔ فرمایا کہ او ترقی فی السماء، یا تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جا۔ اللہ کے رسول کے سامنے مطالبے کیسے کرتے ہیں؟ یا تو آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھ جا۔ پھر کہتے ہیں لن نؤمن لرقیک، آسمان پہ چڑھ جانا ہی کافی نہیں ہوگا، حتی تنزل علینا کتابا نقرہ، یہاں تک کہ آسمان کے اوپر چڑھ، وہاں سے کوئی آسان سی کتاب لے کر آ ہمارے سامنے، ہم اس کو پڑھیں، اپنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، پھر تیری بات ماننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کل، میرے محبوب پیغمبر تمام اعتراضات کا آپ جواب دے دیں، سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار۔ بات تو بڑی عجیب ہے، سوال کیے انہوں نے پیغمبر سے، مطالبے کیے، اور جواب کیا مل رہا ہے؟ سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پاک ہے میرا پروردگار، زمین سے چشمے جاری کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ کھجوروں اور انگوروں کے باغ عطا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ باغوں کے اندر نہریں جاری کرنا کس کا کام ہے؟ آسمان کا ٹکڑا برسا دینا کس کا کام ہے؟ آسمان سے فرشتے نازل کرنا کس کا کام ہے؟ آسمان سے کتاب کا نازل کرنا کس کا کام ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا کام ہے۔ سبحان ربی، یہ صرف اس وحدہ لا شریک کا کام ہے جو تمام شریکوں سے پاک ہے، اور وہ میرا پروردگار ہے۔ فرمایا یہ اس کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ اللہ کا کام ہے تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کون ہو؟ فرمایا حل کنت الا بشر الرسولا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بشر اور ایک رسول۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج دے کر بھیج دیا ہے، اور میرا کام ہے ما علینا الا البلاغ، میرا کام ہے کہ رب کا پیغام تم تک پہنچا دینا۔
تمام کے تمام اعتراضات کا جواب ایک ہی لائن کے اندر اللہ نے بیان کر کے رکھ دیا اور سارے کے سارے اعتراضات ان کے ختم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر پیغمبر کی شان کو بلند کیا ہے اور پیغمبر کے مقام کو بلند کیا ہے۔ ایسے ایسے مقام بھی آئے ہیں کہ اللہ نے اپنا اصول توڑ دیا ہے لیکن پیغمبر کی عزت کی لاج رکھ دی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ جو کچھ بھی کہا ہے، سنا ہے، اللہ ان ٹوٹی ٹوٹی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔